ونصلي ونسلم على الخاتم لما سبق والفاتح لما انغلق والدافع الجيشات الأباطيل والدامغ الصولات الأذاليل والمعلن الحق بالحق حبيبك وحبيبنا أبا القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الأئمة الهداة المعصومين أهل الذكر وأولي الأمر وأمناء رب العالمين ولا سيما نورا على النور في تخياء الديجور والإمام المنصور والسراج المستور مهدي هذه الأمة وخاتم الأئمة إمام الزماننا أجل الله تعالى فرجه الشريف صلوات ولعنة الله على أعدائهم أجمعين وعلى من لم يقر بولايتهم أو أدى نفسه في إدادهم أو كاس غيرهم بهم أبد العابدين ودهر الداهرين بسم الله الرحمن الرحيم قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فهبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا بلند ترین صلوات معزز سامعین مومنین کرام، آج خمس مجالس کی تیسری مجلس ہے اور مسلسل میری آپ سے گفتگو ہے کہ ہمیشہ شکوہ کیا جاتا ہے کہ آپ مجلس میں نماز کی بات نہیں کرتے، اور ہم نے یہ سوچا کہ یہ 5 کی 5 مجالس ہی نماز پہ پڑھیں۔ ارادہ کچھ اور بھی ہوتا ہے، لیکن کاظمی کا یہ مزاج ہے کہ جو بات چھیڑی ہے تو اسے پورا کیا جائے۔ ابھی آپ کی سماعت پر ہے، اللہ جانے آپ کیا سنتے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں، لوگ کیا کہتے ہیں۔ مجھے وہ کہنا ہے جو اللہ نے کہا ہے، جو اللہ کے رسول نے کہا ہے، جو زہرا کے حجت بیٹوں نے کہا ہے۔ میری ذمہ داری یہاں تک ہے، زبردستی کسی کو منوانا نہیں، دھونس کی واہ واہ کروانی نہیں، مجمع بازی کا شوق نہیں، شہرت چاہیے نہیں۔ چاہیے کیا؟ علی کی عزت کی قسم ایک شے ہی چاہیے کہ حسین کی ماں یہ کہہ دے کاظمی تو نے حق کی بات کی ہے۔ یہ تیری میری قبر کے لیے، آخرت کے لیے کافی ہے۔ آپ کو اللہ نے اس خطے میں پیدا کیا ہے، آپ ذاکرین سنو، اچھی سوریں سنو، اچھا لحن سنو، سب کچھ سنو، لیکن جو محمد کہہ کر گیا ہے نا وہ بھی سنو۔ ہماری قوم کا نقصان ہو سکتا ہے اگر ہم اس طرف متوجہ نہ ہوئے جو آل محمد نے ہمیں دیا ہے۔ یہ امور ایسے ہیں کہ ہماری قوم کو اس پہ غور کرنا چاہیے۔ ہماری نسلیں آگے بڑھ رہی ہیں، ہمارے بچے کالجز یونیورسٹیز میں جا رہے ہیں، اور ہماری قوم کا ایک نقصان یہ ہے کہ ان کے عقیدے مضبوط ہونے چاہیے، وہ ہو نہیں رہے اس انداز سے
مولا آپ کو سلامت رکھے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا کوئی نوجوان بچہ کسی آفس، کسی کالج، کسی یونیورسٹی، کسی ادارے، کسی دفتر، کہیں پر بھی ہو، اسے اپنے عقیدے پہ فخر ہو، شرمندگی نہ ہو، سلامت رہی۔ دیکھیے یہ بزرگ جو ساتھ شامل ہوتے ہیں تو یہ ایک تائید ملتی ہے نا کہ ہم کوئی بات پہنچا رہے ہیں، تو اس کی ہمیں شدت سے ضرورت ہے، لیکن لڑ جھگڑ کے نہیں۔ اگر جبر سے دین منوانا ہوتا نا تو اللہ سے بڑا تو قادر ہی کوئی نہیں، تو وہ سب کو پیدا ہی مسلمان کر دیتا۔ اس نے عقل دے کر آزاد کر دیا ہے کہ یہ حق ہے اور یہ باطل ہے۔ جو حق کی پیروی کرے گا وہ مجھ تک پہنچے گا، جو باطل کی پیروی کرے گا جہنم میں نے بنا رکھی ہے۔ یہ اللہ کے عدل کے خلاف ہے کہ وہ سارے مواقع تو فراہم کرے کہ ہدایت کے راستوں کو واضح کر دیا اس نے، جبرن کسی کو مسلمان نہیں کیا۔ ایک شخص آ گیا رسول کے پاس، مولا آپ کی دعا بڑی قبول ہوتی ہے، اللہ سے دعا کرے پورا عرب مسلمان ہو جائے، ہماری طاقت میں اضافہ ہو جائے گا۔ رسول نے کہا تو کیسا سوچ رہا ہے، کیا میں اللہ کی مخالفت کروں؟ قیامت تک کے لیے جواب دے دیا، جی آپ سلامت رہیں۔ کہا قیامت تک کے لیے اگر اللہ چاہتا تو سب کو پیدا ہی مسلمان کرتا، لیکن اللہ نے آزاد پیدا کیا، ہدایت دی، پیدا آزاد کیا، اور عقل دے دی۔ عقل سب کے پاس ہے، وہ سوچیں، وہ سمجھیں، تاکہ جب میں انہیں جنت میں بھیجوں تو کوئی یہ نہ کہے کہ تو نے تو انہیں پیدا ہی ایسے کیا تھا۔ ان کا جنت میں جانا کون سا کمال ہے؟ توجہ میری طرف، یعنی اگر اللہ نے پیدا ہی ایسے کیا ہے تو وہ جنت میں چلا جائے تو اس کا کمال کیا ہے؟ اور اگر اللہ نے پیدا ہی جہنمی کیا تو وہ جہنم میں چلا جائے تو اس کا گناہ کیا ہے؟ اللہ کو تو عادل مانتے ہو نا، تو عادل کے عدل کا تقاضا یہ ہے کہ جو جہنم میں جل رہا ہے تو وہ اس نے خود کمائی ہے، اور جنت میں جا رہا ہے تو وہ اس نے خود کمائی ہے۔ مولا آپ کو سلام رہے، پریشانی تو نہیں ہو رہی؟ اب جو میں نے قرآن کی آیت تلاوت کی ہے اور مسلسل کر رہا ہوں وہی میرا عنوان ہے۔ میں اپنے موضوع سے دائیں بائیں نہیں جاتا، چٹکلے جملے سنا کے آپ سے واہ واہ لے لوں، مجلس بڑی ہوئی، واہ کیا بات ہے، دروازے سے باہر نکلے پتہ ہی نہیں کیا تھا، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ ہماری قوم کا ایک لحاظ سے نقصان ہوتا ہے، لہذا آپ وہ بھی سنیں اور یہ بھی سنیں، لیکن میرے ساتھ کم از کم چہروں کو اس طرح رکھیں کہ جو میں کلام کروں تو وہ حیرت زدہ نہ ہو۔ میں نے کہا ہے کہ میں جو پڑھوں گا غیر ذمہ داری سے نہیں پڑھتا، یہاں سے باہر جاؤں ثبوت دیکھ لو۔ کل ایک بھائی نے کہا کہ وہ مجھے حدیث دکھائے، میں نماز میں پڑھنا چاہتا ہوں، میں پرنٹ کروا کے لے آیا ہوں، وہ حاجی غفور خان سے لے سکتا ہے۔ یعنی ہمارا تو وہ کام ہی نہیں ہے کوئی ایسی بات کرے کہ سنی سنائی کریں، کاظمی اپنا پڑھا ہوا پڑھتا ہے۔ مولا آپ کو سلام زندگی تو یہی چاہتا ہے کہ میں اتنی دور سے کوئی اس چکروں میں تو نہیں ہے، میں تو یہ چاہتا ہوں کہ جو علی سے محبت کرتے ہیں، حسین کی پاک اماں کے وفادار ہیں، ان تک ان کا کلام پہنچے، تاکہ ان کے دل میں ٹھنڈک پہنچے، ان کے دل کو قرار آئے کہ ہمارے پاس تو دلائل کے انبار ہیں، ہم کیوں کسی سے ڈریں؟ ہمیں ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ڈرے وہ جن کے امام ڈریں، بھاگے وہ جن کے امام بھاگے ہوں، جن کا ہر یا سلامت رہی۔ یہ حق ہے مولا کی مجلس، جن کا امام ہر میدان میں صف اول میں کھڑا ہوتا رہا ہو، اس کے ماننے والے نہ عقیدے میں کسی سے ڈرتے ہیں نہ زندگی میں کسی سے ڈرتے ہیں، ہاتھ شرم سے نہ اٹھا، فخر سے اٹھا۔ رسول سے بڑھ کر کوئی عزت دار نہیں ہے، یہ اکثر کہتا ہوں،
جہاں مسواک کرنا رسول کی سنت ہے نا، وہاں علی کے فضائل میں ہاتھ اٹھانا بھی رسول کی سنت ہے۔ جی السلام علیکم۔ تمہیں صرف اپنے دانتوں والی سنت یاد ہے، جو رسول علی کے لیے کہتا تھا وہ والی سنت کیوں نہیں یاد؟ اس کا مطلب ہے تو نے سنت بھی اپنی سنت بنائی ہوئی ہے۔ سلامت رہے۔ آیت پڑھی ہے میں نے آپ کے سامنے اور مسلسل پڑھ رہا ہوں۔ دیکھیں اگر آپ کو کوئی ایک اپنے شہر کا ایک ڈگنیفائیڈ شخص جو ہے وہ آپ کو کوئی بات کہے تو بندہ کہتا نہیں بندہ معتبر ہے، اس کی بات مان جانی چاہیے۔ اگر وہ آ کے کہے کہ بھائی شہر سے باہر کوئی خطرہ ہے تو مت جانا، اگر وہ قابل اعتماد ہو تو بندے اس کی بات مان جائیں بھی کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم جائیں تو نقصان نہ ہو جائے۔ لیکن اگر نقصان ہو بھی جائے تو زندگی باقی ہے، اس کا ازالہ ہو سکتا ہے۔ لیکن اللہ نے دنیا میں ایک زندگی دی ہے، بس زندگی ایک۔ اسی زندگی میں آپ نے خود کو ثابت کرنا ہے کہ میں اہل جنت سے ہوں یا اہل جہنم سے۔ اب اس پہ ہم کسی ایسے بندے پہ اعتبار نہیں کر سکتے کہ وہ ہمیں کہے کہ ہاں اس طرح کا عقیدہ رکھو جنت میں چلے جاؤ گے، کیونکہ ہمیں یہ معلوم ہے کہ قبر میں تو یہ بھی نہیں ہوگا، معاشر میں بھی نہیں ہوگا۔ اگر ہم وہاں پکڑے گئے تو یہ چھڑوا بھی نہیں سکتا، لہذا ہمیں اس کی بات ماننی پڑے گی جس کی تصدیق اللہ نے کی ہے، تاکہ جب ہماری زندگی ختم ہو تو بعد میں نقصان نہ ہو، ہم رسک نہ لیں۔ جیسے کہا جاتا ہے نا بھائی خسارے کا سودا نہ کرنا۔ تو اب تیری میری بات نہیں، کچی پکی روٹی بنانے والے کی بات نہیں ہے۔ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے کیا ہم تمہیں ان لوگوں کی خبر نہ دیں جن کے سارے اعمال ضائع ہو گئے؟ سورہ کاف کی آیت 103، 104، 105۔ کون سے لوگ؟ الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، کہ ساری زندگی جو انہوں نے گزاری، انہوں نے جتنے اعمال کیے، نمازیں پڑھی، روزے رکھے، حج کیے، زکوٰۃ دیے، مسجدیں بنوائی، مدرسے بنوائے، نیکی کے کام کیے، اللہ کہہ رہا ہے ضائع ہو گئے۔ ہر کسی کے نہیں۔ وہ ہوئے کیوں؟ کہا کہ وہ وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، وہ سمجھتے یہ رہے کہ ہم کوئی اچھا کام کر رہے ہیں۔ یا اللہ سب کے اعمال ضائع ہو گئے؟ اللہ نے کہا نہیں۔ آگے اللہ نے نشانی بتائی، توجہ میری طرف بھائی، دائیں بائیں دیکھیں گے تو افسوس ہوگا۔ میں بڑی نایاب چیزیں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، مجھے پتہ ہے ممبر کی تاریخ کیا ہے، آپ کا ساتھ چاہیے اور مجھے اپنی حمایت میں ووٹ نہیں چاہیے، علی کی حمایت میں تائید چاہیے۔ سلامت رہے۔ یا اللہ سب کے اعمال ضائع ہو گئے؟ کہا نہیں۔ تو پھر یا اللہ کن کے ہوئے؟ آیت 105 میں اللہ نے جواب دے دیا، کہا اولئک الذین کفروا بآیات ربہم وَلِقَائِهِ، اعمال ان کے ضائع ہوئے ہیں جنہوں نے اللہ کی نشانیوں کا کفر کیا، جنہوں نے قرآن کی آیت کی بات نہیں کر رہا، بے آیات ربہم، جنہوں نے اپنے رب کی آیات کا انکار کیا، وَلِقَائِهِ، اور اپنے رب کی ملاقات کا انکار کیا۔ آگے اللہ نے کہا کہ فَحَبَطَتْ أَعْمَالَهُمْ، میں اللہ نے ان کے اعمال ضائع کر دیے، حبت کر لیے۔ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، اور میں اللہ قیامت کے دن، تو عمل تولنا چاہتا ہے نا، اللہ کہتا ہے ان کے لیے تو میں نے میزان رکھنا ہی نہیں ہے۔ ان کا جرم اتنا بڑا ہے کہ اللہ نے کچھ بھی کیا ہو ان کا تولنا ہی نہیں۔ اور بات ہے نماز کی، تو نماز بھی تو اللہ کی عبادت ہے نا،
تو یہ بھی قیامت کے دن تولی جائے گی، ہے نا؟ تو جب تولی جائے گی، جس میزان پہ تولی جائے گی اس کا نام ہے محبت علی۔ بسم اللہ، زندگی تشریف رکھیں۔ اور میں مسلسل آج تیسرا دن ہے، میں نے ابھی آپ کو نیت بتائی، اپنی طرف سے نہیں بتائی، کبھی میں اپنا فلسفہ منطق جھاڑ کے چلا جاؤں۔ آپ کو امام کے قول سے بتایا کہ نیت بنیاد ہوتی ہے، اور جو بنیاد ہوتی ہے اس نیت کا نام علی ہے۔ جو نماز میں نیت ہے، نیت کو کہا گیا ہے بنیاد، اور وہ بنیاد وجود میں تمہارا امام علی ہے۔ اگر نماز میں تمہاری نیت علی کی نہیں تو امام فرماتے ہیں اس کی کوئی بنیاد ہی نہیں، تو وہ نماز ہی نہیں۔ سمجھ آگئی بات؟ اب یہ کوئی نہ کہ فلاں نے یہ کہا اور فلاں نے یہ کہا، میرا یہ ذمہ نہیں ہے۔ میرا ذمہ یہ ہے کہ میں آپ کو امام کا قول بتاؤں، جس کا دل چاہے وہ مجھ سے کتاب دیکھ لے، اور کتاب بھی آج کی نہیں ہے، اگر صدیوں پرانی کتاب ہو جو امام سے ثابت ہو تو ماننا حق ہے نا، ٹھیک ہے نا؟ تو میرا ذمہ یہاں تک ہے۔ پھر میں نے آپ سے عرض کیا کہ نماز پڑھی جاتی ہے قربتاً اللہ، یہی پڑھتے ہیں نا؟ تو امام کے قول سے ثابت کیا کہ اللہ تمہارے اور میرے قریب نہیں ہوتا، وہ کہیں بلند ہے۔ اس نے کچھ ہستیوں کو قرار دیا ہے جو ان کے قریب ہو، اللہ کہتا ہے یہ میرے قریب ہو گئے۔ اس ہستی کا نام ہے علی۔ سمجھ آگئی؟ یہ ہماری 2 دن کی گفتگو، یعنی قربتاً اللہ بھی کہو گے تو کوئی تم اللہ کے پہلو میں نہیں کھڑے ہو جاؤ گے، اللہ کہیں بلند ہے۔ یعنی جو ہی تم علی کے قریب ہوئے تو اللہ کہے گا یہ میرے قریب ہو گیا۔ تو یہاں سے تمہیں اچھا یہ جو قریب ہونا ہوتا ہے نا، چلو سب کو شامل کر لیتے ہیں، جو بالکل ادھر میرے پہلو میں آ کے کھڑا ہو جائے نا، آپ اپنی زبان میں جو بھی کہ مجھے یہ پتا ہے آپ اردو سب اچھی سمجھتے ہیں، آپ بڑے قابل لوگ ہیں، ایسا نہیں ہے کہ جو میں کہہ رہا ہوں آپ تک یہ بات پہنچ نہیں۔ اگر کوئی میرے پہلو میں آ کے کھڑا ہو جائے نا تو کہا جائے گا یہ سب سے زیادہ قریب کھڑا ہے، ایسا ہی ہے نا؟ اس پہلو کو عربی میں کہتے ہیں جنب، اور علی ہے جنب اللہ۔ جی مولا آپ جی ہیں سر، اللہ اکبر یا رسول اللہ یا اچھا مجھے بتائیے کہ میں نے کوئی ایسی بات کہی کہ کسی کو دل آزاری ہوئی ہو، کوئی ایسی بات کہی کہ کسی کو کہے کہ یہ پتہ نہیں کہاں لکھا ہے؟ یعنی نیت بھی علی، قربتاً اللہ بھی علی، دل کا قبلہ بھی علی، ٹھیک ہے نا؟ اور اس کے بعد شروع ہو چکی ہے نماز۔ اب میں یہ بات کرنے سے پہلے میں تو جتنا مرضی پڑھتا رہوں، یہ مولا کی دی ہوئی پاک حسین کی پاک بہن کی خیرات ہے، مانگا پڑھتا نہیں ہوں، اور سینے میں مولا نے اتنا دیا ہے کہ جتنی دیر چاہے پڑھتا رہو۔ لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ تھوڑی بات سن لو، ایک سن لو، ایک سمجھ جاؤ، آپ کے کام آئے گی۔ بزرگ دعائیں دیں گے، بچے ان کے لیے، ہمارے نوجوان ان کے لیے عقیدہ راسخ ہو۔ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ یہ زکوٰۃ کبھی سوچا ہے زکوٰۃ کیا ہوتی ہے؟ پیسے آپ کماؤ، آپ اللہ کی راہ میں وہ اتنے پیسے کیوں دو؟ وجہ
زکوٰۃ کا مطلب یہ ہے کہ یہ پوری کائنات کا مالک ہے اللہ. آج یہ زمین ہے، یہ رقبہ ہے، اس سے پہلے اس کا مالک کوئی اور تھا، اس سے پہلے اس کا مالک کوئی اور تھا، اس سے پہلے اس کا مالک کوئی اور تھا. ٹھیک ہے نا، وہ رجسٹری ہوتی آئی، لیکن سب سے پہلا مالک کون ہے؟ اللہ. اللہ سے کس نے اسٹام لیا ہے کہ یہ زمین تمہاری ہے نا؟ تو جب زمین ہے اس کی، تم نے اللہ کو تو کچھ دیا نہیں، تم زمین کے مالک کیسے ہو گئے؟ یعنی آج بھی عدالت میں یہ کیس کیا جائے کہ اس کا حقیقی مالک ڈھونڈا جائے تو پیچھے چلتے جاؤ چلتے جاؤ چلتے جاؤ، مالک تو اللہ ہے. تو اللہ کے ساتھ کس نے رجسٹری کروائی ہے؟ میں زکوٰۃ دو جملوں میں عرض کرتا چلوں. اب جب ہوئی نا جس بی بی سے یہ خمسہ ہے نا، جب اس بی بی کا عقد ہوا ہے نا، تو اللہ نے کہا ہے کہ یہ زمین میں نے لکھ دی ہے سیدہ کے مہر میں. میں تو دیکھنا چاہتا تھا. بزرگ سلامت رہے، نوجوان سلامت رہے، علی کے حمایت میں ہوتے ہوئے. جی اب ہمارے پاس جو اوتھینٹک ڈاکیومنٹ ہے نا کہ زمین کا حقیقی مالک کون ہے، وہ ثبوت کے ساتھ یہ ہے کہ وہ حسین کی ماں ہے. یہ ہمارے پاس ثبوت ہے کہ وہ پاک حسین کی پاک ماں ہے نا. اب اس کے لیے اللہ نے کہا تھا کہ اے محمد کی معظمہ بیٹی، یہ زمین میں نے آپ کے نام کر دی. اب ہر وہ شخص جو آپ کے شوہر کا بغض لے کے چلے، اس کا اس زمین پر چلنا حرام ہے. جی سلامت. جی سر، آپ کی زندگی موت سلام. مولا آپ کو سلام دے. اب یہ کس کا فتویٰ ہے؟ یہ اللہ کا فتویٰ ہے. تو مسجد میں نماز کی بات کر رہا ہے، تیرا ادھر ادھر علی کا بغض لے کر چلنا حرام ہے. مولا آپ کو سلام. اب کائنات میں کوئی جہاز بنے، اینٹ بنے، کھمبا بنے، کوئی مصنوعات بنے، یہ نکلتی زمین سے. اس کی مالک ہے حسین کی ماں. یعنی کچھ بھی جو بنتا ہے نا وہ نکلتا زمین سے ہے. یہ میز سے لے کے عمارت تک، جہاز تک، مصنوعات تک نکلتا زمین سے ہے. اب مالک جو ہے نا وہ بی بی، اس کے بیٹوں نے کہا ہے کہ اس کا اتنا حصہ تم ہمارے حکم پر ہمارے حبداروں کو دے دو، باقی جو بچ جائے گا نا وہ تمہارے لیے پاک ہو جائے گا، حرام نہیں ہوگا. سمجھ آ رہی؟ یہ زمین ہماری ہے، امام فرماتا. اب اتنا حصہ جب دے دو گے نا ہمارے حکم پر ہمارے حبداروں کو جو مستحق ہوں گے، تو جو باقی بچے گا وہ تمہارے لیے پاک ہو جائے گا، وہ تمہارے لیے حلال ہو جائے گا. اس عمل کو کہتے ہیں زکوٰۃ.
تاکہ تو یعنی تمہاری روزی پاک ہو. ٹھیک ہے نا. اب میں ایک قول جس کے لیے میں نے عرض، زکوٰۃ تو سمجھ آ گئی نا آسانی سے. یہ میں زور لگا کے بھی کہہ سکتا، اگر آپ میرے ساتھ دیں تو مجھے یہ کہنے نہیں پڑے، کیونکہ لوگ مجلس کا معیار بنائے بیٹھے ہیں، او یہ ہوا وہ. بھائی اس مجلس میں پاک بی بی وقت کا امام دیکھ رہا ہے. ہم کس کو دھوکہ دیں، کس سے دھوکہ کریں؟ مرنا نہیں ہے. مومن کا وقت قیمتی ہے. میں ادھر ادھر کی باتیں کیوں کروں؟ کوئی سنتا ہے سنے، نہیں سننا چاہتا نہ سنے. کوئی لابنگ ہے، فلاں ہے نام ہے، بھائی ان کی مرضی. لیکن تم گواہ رہنا کہ میں تمہیں تمہاری معظمہ بی بی کا کلام سنا رہا ہوں. تم میرے لیے گواہی دینا کہ یہاں کوئی آیا تھا، ادھر ادھر کی بات نہیں کی. دعا بھی کرنا، یہ ہماری قوم کے لیے یہ ضروری چیزیں ہیں. اب چوتھے امام نے فرمایا فَالزَّكَاةُ بَدْنِهِ وَعَقْلِهِ. اب ہے ہمارا بدن اور عقل. یہ جو میں باتیں کرتا ہوں نا بعض دفعہ کئی مقامات پر، تو وہ کہتے ہیں سمجھ نہیں آئی. سمجھ کیوں آئے؟ سمجھ تب آئے گی جب اندر پاک ہوگا. کیونکہ میں اپنی بات تو کر نہیں رہا، کبھی آپ کی بات نہیں سمجھ، میری بات تو ہے نہیں. تمہیں سیدھا رسول کا امام کا قول کیوں نہیں سمجھ آتا؟ اب امام فرما رہے ہیں کہ فَالزَّكَاةُ بَدْنِهِ وَعَقْلِهِ أَن يَجْهَرَوا بِفَضْلِ عَلِيٍّ وَالطَّيِّبِينَ مِنْ آلِهِ. تمہارے بدن اور عقل کی زکوٰۃ یہ ہے کہ علی اور اس کے طیب بیٹوں کے فضائل بلند پڑھو. سلام علیکم. میں نے ابھی تک میں وہ کہہ رہا میں نے ابھی تک وہ فضائل نہیں پڑھ سکا تاکہ تمام شامل ہو جائیں. اور یہ میں نے سید سجاد کا قول بتایا ہے. اب عقل کی زکوٰۃ یہ ہے کہ علی کے حق میں بلند بولا جائے، فضائل پڑھے جائیں. اب ہمیں سمجھ آ گیا جو یہ زکوٰۃ نہیں دے پا رہا اس کا جسم بھی پلیت ہے، عقل بھی پلیت ہے نا جناب. یہ درست بات ہے نا سرکار. جب نہ تو نے بدن کی زکوٰۃ دی نہ عقل کی زکوٰۃ دی، پھر کہتا ہے علی کے فضائل سمجھ نہیں آتے، ہے نا. کیونکہ چوتھے امام نے کہا اس کی عقل ہی پلیت ہے. عقل پاک ہوگی تو پھر ہے نا. تو یہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ علی کی حمایت میں بولا جائے، ساتھ دیا جائے. ہمیں ایسی باتیں ممبروں سے کرنی چاہیے، ہمارے عقیدے مضبوط ہوں. حاجی غفور خان مجھے اس لیے نہیں لایا کہ جو آپ پہلے سے سن رہے ہیں میں منہ سناتا رہوں. وہ کسی مقصد کے لیے اس نے بلایا ہوگا نا. میں کوئی اس لحاظ سے تو نہیں ہوں. مولا آپ کو سلامت رکھے، زندگی آپ کی، آپ کا خطہ، آپ کے لوگ، مولا آپ کو سلامت رکھے. ایک بات تشریح کر کے سمجھانی ہے نا تو وقت چاہیے. ابھی میں نے موضوع کا آغاز بھی نہیں کیا اور وقت دیکھو گزر گیا. لیکن آپ کو آج کچھ پھر بھی سنا کر جاؤں گا کہ آج میں نے نماز سے کیا عرض کیا. جیسے ہی آپ نے ایک صلوات پڑھ دیجیے گا. ایک دفعہ پھر صلوات. توجہ ہے نا سرکار. نیت، قربت، توجہ ہے علی. اب ہم نے شروع کیا تو کیا کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم. علی کی عزت کی قسم ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں بسم اللہ. ترجمہ بھی سب یہی کرتے ہیں، اللہ کا نام. بسم اللہ جو ہی کہتے ہیں اللہ کا نام، اللہ کا نام، اللہ کا نام. یعنی مدد ہے اللہ کے نام کی.
بسم اللہ با جو ہے بائے استعانت ہے، بات ہے اللہ کے نام کی، اللہ کے نام کی۔ اب اس کے لیے مجھے عرض کرنا پڑے گا کیونکہ روانی میں نہیں اسے کہا جا سکتا۔ آپ کے کسی کے گھر میں ایک بچہ پیدا ہوا، اس کا آپ کوئی نام نہ رکھیں، 6 مہینے کا ہوا سا، آپ نے نام نہیں رکھا اس کا، تو اسے لوگ کیسے پکاریں گے؟ توجہ، سب بزرگوں کی توجہ چاہیے، آپ سب جو پیچھے تشریف فرمائیں، یہ ایک بات بھی بڑے کام کی بات ہے۔ بچہ پیدا ہوا، اس کا کوئی آپ نے نام ہی نہیں رکھا، اسے کیسے پکاریں گے؟ ماں آ کے کہے گی یہ میرا لال ہے، باپ کہے گا یہ میرا فرزند ہے، بھائی کہے گا یہ میرا بھائی ہے، چچا کہے گا یہ میرا بھتیجا ہے۔ رشتے تو سب بتائیں گے، نام کوئی نہیں بتائے گا، ہے نا؟ جب وہ نام رکھا جائے گا نا تب وہ اس کا نام ہوگا، جب تک نہیں۔ اس سے کیا ثابت ہوا؟ ثابت یہ ہوا کہ وہ جو بچہ ہے نا اور اس کا نام اور ہے، بچہ اور ہے۔ سمجھ آ گئی؟ کیونکہ نام تو آپ نے بعد میں رکھا، تو بچہ تو پہلے بھی تھا، نام تو تھا نہیں۔ یہ اللہ تھا، نام نہیں تھے۔ اب جس نے پریشان ہونا ہے اس کی اپنی مرضی ہے۔ تیرے امام نے فرمایا ہے کہ اسم اللہ غیر اللہ، کتابوں کے حوالے مجھ سے لے لینا، اور فرمایا کہ جو بھی اسماء ہیں یہ اس کی مخلوق ہیں، وہ اس سے بلند ہیں۔ پریشان تو ہو گئے ہیں، لیکن میں نے تو کوشش کیا کہ آسان سے آسان۔ اللہ کے اسماء جو ہیں یہ غیر کا مطلب نہیں ہے کہ ان کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے، لیکن یہ مخلوق ہیں، وہ اس سے بلند ہے۔ یہ جب پکارا گیا نام تو تب نام آیا، اور اللہ کے اسماء ہم مخلوق کی طرح نہیں ہیں۔ اللہ کے اسماء جو ہیں وہ مظہر ہیں، وہ اس کا ظاہر کرتے ہیں اس کی صفات کو۔ یعنی جیسے ہی آپ کے ذہن میں آیا جبار یا قہار یا رحیم، تو اس کی صفت آپ کے ذہن میں آئی، لیکن وہ نام یہ نہیں ہے کہ وہاں لکھا ہوا ہے، مثال کے طور پہ یہاں اللہ لکھا ہو تو یہ اللہ نہیں ہے، یہ حروف ہیں، یہ بعد میں ہیں، وہ پہلے۔ تو جب اسے پکارنا تھا تو یہ اسماء آئے، ٹھیک ہے؟ یہ بات اب میں اتنا ہی عرض کر سکتا ہوں۔ اللہ کے نام، اللہ کے نام کیا ہیں؟ ایک آیت پڑھتا ہوں، زیادہ وقت اب رہا نہیں۔ سورہ الاسراء آیت 110، قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَنَ أَيًّا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى۔ اللہ کو رحمان پکارو یا اللہ پکارو، سبھی اس کے اسماء حسنہ ہیں۔ ٹھیک ہے نا؟ قرآن کہہ رہا نا کہ یہ اس کے اسماء حسنہ ہے، جس اسم سے بھی پکارو۔ تو یہ اسم کیا ہے؟ یہ حروف نہیں ہے، یہ وجود میں ہے، ورنہ ان کا تعارف نہ ہوتا اگر یہ وجود میں نہ ہوتے۔ تو وجود میں کون ہے؟ قول ہے آپ کے چھویں امام کا، کتاب ہے الکافی۔ امام فرما رہے ہیں واللہ، مجھ امام صادق کو اللہ کی قسم، نحن اسماء اللہ الحسنى۔ جی اللہ کے حسین نام ہم 14 ہیں۔ اب آپ نے نماز شروع کی اور کہا اللہ کے نام سے، تو اب یہاں سے علی کو نکال اور مجھے اللہ کا نام ثابت کر کے دیکھا۔
بڑے آرام سے میں نے بات کی ہے، اس کو میں دوسرے انداز سے بھی کر سکتا تھا۔ اچھا، جس کو ابھی شک ہو تو جب کربلا جاتا ہے کامل الزیارات میں پڑھ لینا، جب آپ علی کی قبر پہ جاؤ گے نا تو وہاں آپ کو جا کر یہ زیارت پڑھنی پڑے گی۔ جو زیارات پہ گئے ہو وہ تصدیق کرو، اور جو نہیں گئے اس ذکر کا صدقہ مولا انہیں لے جائے۔ علی کی قبر پہ آپ کو جا کر کہنا پڑے گا السلام علیکہ یا اسم اللہ الرضی، میرا سلام ہو اللہ کے اس اسم پر جس سے وہ راضی ہے۔ جی ٹھیک ہے۔ اب اس کے لیے میرے پاس اللہ جانے جو کچھ کہنا تھا، وقت تو گیا۔ اس کے بعد آ جاتی ہے الحمد۔ اگر میرے پاس یہ 50 مجالس بھی ہوں تو اسی بسم اللہ پہ پڑھوں۔ یہ سیدہ کی دی ہوئی خیرات ہے۔ میں نے کہا میں وہ جملہ بازی والا نہیں ہوں، کام کی بات، وقت کی بات، دلائل کے ساتھ، جس کا دل چاہے دیکھ لینا۔ اگر پھر بھی کسی کو کوئی ذہن میں مطمئن ہونے کے لیے، شک کے لیے نہیں، مجھ سے دیکھ سکتا ہے، تو تمہارے رسول نے ایک دعا تعلیم کی ہے، اس میں وہ یہ فرمانا، میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ بسم اللہ پورا کا پورا اسم ہے، اور اسم اللہ نے کہا کہ وہ اللہ کے علاوہ ہے۔ اس میں رسول نے کہا ہے الہی اسألک باسم بسم اللہ الرحمن الرحیم، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں تیرے اسم کے ذریعے۔ کون سا اسم یا رسول اللہ؟ کہا وہ اسم ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب نوح کشتی تیار کرتے ہیں، اللہ نے قرآن میں آیت رکھ دی مجرہا و مرسہا فیہا بسم اللہ ہے، یہ کشتی جاری بھی ہوگی، کنارے میں بھی لگے گی۔ کیوں؟ کیونکہ اس میں بسم اللہ ہے۔ اور تیرا امام علی کہتا ہے کہ وہ جس نے نوح کی کشتی کنارے لگائی تھی وہ میں علی ہی تو ہوں۔ یہ کھڑا جائے بسم اللہ۔ اب یہ نماز کے بعد ہے بسم اللہ۔ ہم یہی کہہ رہے تھے نا کہ ہم نے نماز سے باہر جانا ہی نہیں، یہ تو تھی بسم اللہ۔ اب یہ نہ سوچنا کہ میں نے کہا کہ میں 50 بھی اسی پہ عرض کروں اور ثابت بھی کروں کہ اس سے مراد کیا ہے، اور اپنی طرف سے نہیں۔ اب آگے ہے الحمد۔ اچھا، حمد کے لیے بس اتنے پیار سے آپ نے سن لیا، میں ممنون ہوں، آپ کا دعاؤں کا طلبگار ہوں۔ آگے ہے الحمد، پڑھنا تو یہی ہے الحمد۔ اچھا، حمد کے معنی سمجھ لیجئے گا پہلے، کیونکہ آگے جو کچھ کہنا اگر یہ نہ سمجھ آئی تو پھر سمجھ نہیں آئے گی۔ تو یہ مت سوچنا کہ کاظمی اپنی طرف سے کوئی بات کہے گا۔ حمد کی آگے ممکنہ 2 جہتیں ہیں، ایک ہے مدح اور ایک ہے شکر۔ مدح جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے اختیار میں بھی اور غیر اختیاری۔ توجہ میری طرف، وہ جب تشریف لے آئیں گے ہمارے ساتھ بیٹھیں گے، یہ بات بے ربط ہو گئی تو ہماری ساری محنت چلی جائے گی۔ مولا آپ کے ساتھ حمد میں ہوتی ہے مدح اور شکر۔ مدح کی آگے بھی اقسام ہیں، مثال کے طور پہ ایک مدح اختیار میں، ایک اختیار میں نہیں ہے۔ ایک شخص انتہائی وجیح پروقار ہو، خوبصورت ہو، تو آپ کہیں کہ ماشاءاللہ بہت حسین صورت ہے۔ وہ صورت اس نے خود نہیں بنائی، وہ اس کے اختیار میں نہیں ہے۔ جب آپ تعریف کر رہے ہیں نا تو یہ بالواسطہ آپ اس کے خالق کی تعریف کر رہے ہیں، کیونکہ آپ نے کہا بسم اللہ شریف، کیونکہ آپ نے جو مصور ہے نا اس کی تعریف کی۔ مثال کے طور پہ کوئی اچھی تصویر ہو، آپ نے دیکھ کے کہا ماشاءاللہ بہت اچھی تصویر ہے، تو در حقیقت آپ اس مصور کی تعریف کر رہے ہیں۔ تصویر کے اختیار میں نہیں ہے کہ وہ خود بن گئی ہے۔ تو یہ ہے مدح جو اختیار کے بغیر ہے۔
ایک مدح ہے کوئی کام اچھا کرے، اب وہ ہے اس کے اختیار میں وہ اچھا کرے یا برا۔ تو جب اچھے کام پہ آپ نے تعریف کی تو وہ ہے مدح جو اختیار میں ہے، ٹھیک ہے؟ اور مدح کے ساتھ ہے ایک شکر کیا جاتا ہے نعمت پر، یعنی کچھ ملے۔ یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی؟ اب یہ ذہنوں میں رکھنا، اب قرآن کی آیت پڑھنے لگا ہوں۔ اب یہ نہیں ہے کہ الحمد کے ہمیں معنی سمجھنا، اب قرآن سے تصدیق لے لو کہ جو حمد ہوتی ہے نا وہ ہوتی ہے کسی کام کے کیے جانے پر جو اس کے اختیار میں ہو۔ سورہ لقمان آیت 14 میں اللہ ارشاد فرما رہا وَيُحِبُّونَ أَن يَحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا، یہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ان کی حمد کی جائے جو کام انہوں نے کیا ہی نہیں۔ جی ہاں، یعنی اللہ نے قرآن میں بھی لوگوں کی حمد کی بات تو کی ہے، لیکن کہا کہ یہ اس کی حمد چاہتے ہیں جو انہوں نے کیے ہی نہیں۔ تو حمد کا معنی قرآن سے ثابت ہو گیا نا کہ جو کسی کے اختیار میں ہو اس کے لیے حمد کی جاتی ہے، جو اس کے اختیار میں ہو، ورنہ حمد اس کی ہوگی جو اس کا حقیقی مالک ہوگا۔ باقی حمد جو ہے وہ اس کے اختیار والی ہے، شکر ہے نعمت پر۔ اب مجھے یہ بتاؤ کہ کیا قرآن میں یہ آیت موجود نہیں ہے انشکر لی وَلِ وَالِدَيْنَ عَلَيَّ الْمَصِيرُ، اللہ نے اپنے شکر کے ساتھ والدین کا شکر ملا دیا ہے، یعنی جیسے ہی میرا شکر ادا کرو ویسے ہی والدین کا شکر ادا کرو۔ کوٹدو کا مجمع حیران ہے کہ یہ والدین کون ہیں؟ میری تیری کیا جرت ہے کہ ہم فیصلہ کریں یہ والدین کون ہے؟ چھویں امام نے فیصلہ کر کے بتایا، تفسیر ہے الفرات، اس میں پڑھ لینا، کہا یہ جو والدین کا اللہ نے اپنے ساتھ شکر ملایا ہے نا، کون ہے؟ ہما محمدن رسول اللہ و علی ولی اللہ۔ سلامت اللہ سلامت۔ یہاں تک بات تو سمجھ آ گئی نا؟ اب ہم پڑھتے ہوئے ہی کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین۔ اب ہمیں سوچنا پڑے گا کہ اللہ نے کہا کہ جہاں میری حمد کرو، میرا شکر کرو، ساتھ ان والدین کا بھی کرو۔ میں نے اپنی طرف سے تو نہیں کہا نا، ان کا بھی شکر ادا کرو۔ اور پھر کہ کیا ہم بات کرتے ہیں انعمتا، تو نے جو نعمت تمام کی ہے جن پر، ان کا صراط الذین انعمت علیہم، یعنی ہم کسی نعمت پر ہی شکر ادا کر رہے ہیں، ایسا ہی ہے نا، نعمت پر حمد ادا کر رہے ہیں۔ تو اللہ نے تو نعمت دی ہے نا، محمد نے کون سی نعمت دی ہے؟ یعنی شکر جو ہے وہ نعمت پر ہے۔ تیرے 8ویں امام کا قول ہے کہ یہ جو الحمدللہ الشکر للہ، یہ اللہ کا شکر ہے، شکر ہے نعمت پر، اور ہم اس کا سورہ فاتحہ میں ذکر بھی کر رہے ہیں۔ پریشانی تو نہیں ہو رہی؟ مولا آپ کو سلامت رہے۔ اور ہم نے خود تسلیم بھی اسی سورہ میں کر لیا کہ یہ شکر ہے تیری نعمت کا۔ بس اب ایک سوال ہے، اپنے ذہنوں میں اسے حل کر لو کہ اللہ نے اگر دیے ہیں مالٹے تو نماز میں اس کا شکر مالٹوں کی وجہ سے کر رہا ہوں، یا اس نے گھر دیا ہے، فروٹ دیے ہیں، کپڑے یہ اس کی وجہ سے میں کہہ رہا ہوں الحمدللہ رب العالمین۔ بھائی روٹی تو تجھے ماں بھی دے دیتی ہے، کپڑے تو والدین بھی دے دیتے ہیں،
یعنی یہ کوئی ایسی نعمت ہے کہ کہا جا رہا ہے الحمدللہ رب العالمین۔ آؤ یہ نعمت نہ ڈھونڈ لیں جس کی وجہ سے ہم نماز میں کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین۔ تو سورہ مائدہ کی تیسری آیت ہے، بات میں نے تمام کر لی ہے، اس میں اللہ نے بول کر کہا جو میری نعمت ہے وہ کیا ہے۔ جب غدیر میں رسول نے اعلان کیا تو آیت نازل ہوئی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج کے دن اللہ نے اپنی نعمت تمام کر جی سلام جی یا جی بسم اللہ جی سلام یہ بھی قرآن میں ہی کہا جس نعمت پر اس کا شکر ادا کرنا۔ تو سورہ الحمدللہ میں یہی تو کہا جا رہا ہے کہ الحمد ہے تیری، تو نے علی دیا۔ جی اب مجھے بتاؤ، یہ تو میں نے کل بتایا تھا نا کہ اللہ نے نماز واجب تو اس لیے کی ہے کہ اس کی نماز میں اس کے سامنے کھڑے ہو کر علی علی کیا جائے۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ الحمدللہ میں علی ہی نہ ہو؟ سمجھ آ رہی بات؟ تو یہ اپنی طرف سے نہیں ہے، تمہارے امام کی طرف سے۔ اب یہ تو نے پڑھنا ہے یا نہیں پڑھنا یہ ہم ڈنڈے سے نہیں کروا سکتے، تمہاری اپنی چوائس ہے، اختیار ہے، اپنی مرضی ہے۔ لیکن امام نے جگہ جگہ جب اللہ نے پوری صلاۃ ہی ان کے لیے واجب کی ہے تو تیری میری کیا اوقات ہے کہ تو اللہ کے مقصد میں حائل ہو؟ اللہ چاہتا ہے نا بھائی، اللہ نے چاہا تجھے انسان بنایا، جس کو بندر بنایا اسے بندر بنایا، تو یہ اللہ کے اختیار ہے نا۔ تو جسے انسان بنایا اسے شکر ادا کرنا چاہیے ہے نا۔ تو شکر ادا تو کر رہا ہے کس نعمت پر؟ جو رسول نے غدیر میں دی، اسی کا ہے۔ اور خود تیرا مولا علی بھی فرما رہا ہے انا النعمت التی انعم اللہ علی خلقہ، اے لوگو اس کائنات میں اللہ کی وہ نعمت میں ہی تو ہوں جسے اللہ نے اپنی مخلوق پر انعام کیا ہے۔ جی تو اسی کا ہی تو حمد ہے، اسی کی تو مدح ہے۔ تو یہی تو ہم اللہ کی حمد کر رہے ہیں۔ یعنی حمد کا مطلب ہے کسی نعمت پہ ستائش ثنا گوئی کرنا۔ بس میں نے پڑھنا اور تھا، ٹائم ہو گیا میرا۔ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ میں مصائب بھی چھوڑوں گا محترم کے لیے، وہ آپ کو سنائیں گے، میں بات مکمل کرنا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے نا۔ اب ہم نے یہ بھی تبرک ہے سیدزادہ نقوی صاحب کہ ہم نے اپنے امام سے ائمہ سے یہ سنا ہے محمد کا کیا معنی بنا۔ پھر محمد کہتے ہی اسے ہے، وقت نہیں ہے ورنہ میں ایک ایک حرف کی تشریح کرتا کہ محمد کا، میم کا، ہا کا، میم کا، دال کا کیا کیا معنی ہے، لیکن زمانہ سے کہہ رہا ہوں سن بعد میں لینا جب وقت ہو۔ محمد کا یہ باب مفعل میں ہے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کی بار بار حمد کی جائے۔ محمد کے اسم کا مطلب ہی یہ ہے کہ جس کی بار بار حمد کی جائے۔ اور ہمارے دین میں یہ ہے کہ محمد وہ ہے جس کی اللہ حمد کرتا ہے۔ جی اب محسوس نہ کرنا، بے شک تھوڑا سا وقت لگ جائے گا، میں اتمام حجت کر رہا ہوں۔ سرکار عبد المطلب کو جانتے ہو؟
رسول کا دادا ہے، صرف دادا نہیں ہے، اللہ کی حجت ہے، جہاں چاہے دلیل دیکھ لینا۔ اب وہ فرماتے لوگ آئے جب رسول کی دنیا میں آمد ہوئی نا، یہ میں نے محمد ثابت کرنا ہے کہ یہ دلیل سے ثابت ہے کہ اللہ حمد کرتا ہے۔ جب آئے لوگوں نے پوچھا سرکار آپ نے بچے کا نام کیا رکھا ہے؟ انہوں نے کہا محمد۔ محمد آپ نے کیوں رکھا ہے؟ کہا انی اردت ان یحمدہ اللہ فی السماء وعلی الارض خلقہ، میں نے اس کا نام محمد اس لیے رکھا ہے کہ اللہ اس کی آسمانوں میں حمد کرے۔ جی ہاں، سلام علیکم۔ جی صحیح، مختصر کریں۔ مولا سلامت، یعنی سرکار عبد المطلب نے نام رکھ کے اس کی وجہ بھی بتائی کہ میں نے کیوں رکھا، تاکہ اللہ آسمانوں میں اس کی حمد کرے۔ اور حمد ہوتی ہے اختیار والی، غیر اختیاری نہیں۔ یعنی محمد نے کائنات میں کوئی ایسی نعمت پہنچائی ہے، اللہ کہتا ہے اے محمد تیرے کیا کہنے۔ اور علی کی عزت کی قسم، علی سے بڑھ کے کائنات میں بڑی کوئی نعمت دکھا میں مان جاؤں گا، جس سے اللہ اس کی حمد کرتا ہے۔ یہ بات بھی ہو گئی، سمجھ آ گئی محمد۔ اب ہمارے ہر امام کہتے ہیں اولنا محمد و اوسطنا محمد و آخرنا محمد و کلنا محمد۔ نام کسی کا علی ہے، کسی کا حسن ہے، کسی کا حسین ہے، کسی کا صادق ہے، کسی کا جعفر ہے، کسی کا موسیٰ کاظم ہے، کہتے ہیں کلنا محمد۔ آپ سلامت رہیں، جن تک بات پہنچی ہے گھر بچوں کو جا کے بتانا کہ کیا سن کے آج نماز کا تیسرا دن ہے، آپ بتاؤں اس کی ایک جہت میں کیا معنی ہے۔ جب یہ کہتے ہیں نا ہم کلنا محمد ہیں، کیا معنی؟ نام تو ان کے الگ الگ ہے، کیا معنی؟ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں ہمارے گھر کا ہر فرد وہ ہے جس کی اللہ حمد کرتا ہے۔ جی کلونا کا محمد کا مطلب سمجھو، ہمارے گھر کا ہر فرد ایسا ہے کہ آسمان میں اللہ اس کی حمد کرتا ہے۔ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ بس وقت ہو گیا، آج مصائب چھوڑ تو کل پڑھوں گا، اور کل یہیں حمد سے آگے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيًّا مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ ماشاءاللہ تشریف رکھو جرے صاحبان بار تشریف فرمائی وے، مہربانی کر کے امام بارگاہ دے اندر تشریف گناؤ۔